بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی تلاوت چل رہی ہے۔ آیت نمبر 92 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے اور 5ویں پارے کا یہ 10واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قتل وغیرہ کے اس میں احکام ذکر کیے جائیں گے، اس کی اقسام انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور نہیں کسی مومن کے لیے، یعنی جائز نہیں کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے مسلمان غلام، یعنی اگر کسی غلطی سے قتل ہو گیا تو سزا یہ ہے کہ آزاد کرے اس کے بدلے ایک مسلمان غلام۔ معذرت کے ساتھ آپ ترجمہ پھر سماعت کر لیں کہ جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے مسلمان غلام، اور خون بہا یعنی دیت، اگر قتل کرے مقتول کے گھر والوں کو، یعنی مقتول کے گھر والوں کو خون بہا دے، یعنی اس کی دیت ادا کرے، اس کا ہرجانہ دے، مگر یہ کہ وہ خود ہی معاف کر دے، یعنی خون بہا جو ہے مقتول کے وارثین وغیرہ اس کے گھر والے معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ پھر اگر ہو اس قوم سے، یعنی مقتول جو ہے اس قوم سے ہو جو دشمن ہے تمہاری، یعنی جو قوم تمہاری دشمن ہے لیکن وہ خود مومن ہو، یعنی جس کا قتل ہوا وہ مومن ہو، تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام، یعنی قاتل جو ہے، قتل کرنے والا جو ہے ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ اور اگر مقتول اس قوم سے ہو، قتل جس کا ہوا ہے وہ ایسی قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ، یعنی کچھ عہد و پیمان ہو چکا ہے، تو قاتل خون بہا، یعنی قتل کرنے والا جو ہے خون کی قیمت دے گا اس کے گھر والوں کو، اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام۔ تو جو شخص غلام نہ پا سکے تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار، 2 مہینے تک کنٹینیو روزے رکھے۔ توبہ اللہ کی طرف سے، یعنی اس گناہ کی توبہ، اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی توبہ مقرر کی گئی ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ وکان اللہ علیما حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ وما کان لمؤمن، کسی مومن کا یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، ان یقتل مؤمنا، کسی دوسرے مومن کو قتل کرنے کا حق نہیں۔ امام بغوی نے سابقہ روایت کی طرح مجاہد اور سدی سے بھی نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق ابو یعلا حارث بن ابی اسامہ نے قاسم بن محمد سے اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مومن اس حیثیت سے کہ وہ مومن ہے، اس لیے یہ زیبا نہیں، کہ یہ مناسب نہیں کہ اسے ناحق قتل کا فعل، اس سے جو ہے ناحق قتل کرنے کا فعل سرزد ہو، یعنی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ناحق کسی کو قتل کر دے، نہ اس سے فعل سرزد ہوتا ہے اور نہ سرزد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اس کے دین کے اہم ممنوعات میں سے، جن اہم ترین باتوں سے روکا گیا اس میں سے ایک قتل بھی ہے۔ اس کا ایمان بھی اس سے مانے ہے، یعنی روکتا ہے ایمان بھی اس سے۔ یہ جملہ مومن کے ہاتھ سے
مومن کے قتل نہ ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ مقصود قتل نہ کرنے میں مبالغے کا اظہار ہے، زیادتی کو بتایا جا رہا ہے کہ گویا جس نے مومن کو ناحق قتل کر دیا اس کا ایمان کمال نقص کی وجہ سے ایمان نہ ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا بھی یہی معنی ہے، لا یقتل حین یقتل وہو مؤمن، جب وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں، یعنی حالت ایمان میں قتل نہیں کرتا، یعنی قتل کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان کی حالت میں قتل نہیں کرتا۔ کئی اس کی تشریحات ہے، اور حوالے کے لیے آپ صحیح بخاری کتاب المحاربین باب اسم، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1006 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا ہے، صحہ میں ہے، جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے لیے وصف لازم ہو اور اس سے کم ہی جدا ہوتی ہو تو وہاں کانا کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اسی طرح جب کوئی چیز دوسری چیز سے عموماً جدا رہتی ہو، جس کا حصول نادر ہو یا حصول ہوتا ہی نہ ہو، وہاں ما کانا کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یوم احد کو قتل اور شکست کے ذریعے عذاب دیا، احد کے دن، جنگ احد کے دن تکلیف دی، جب شیطان نے ان کے بعض اعمال کے باعث، اعمال کے سبب پھسلا دیا، وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھا، حضور کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نفی ہے، تاہم معنی نہیں کا دے گا، ممانعت کا یعنی روکنے کا معنی دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو اور آپ کے بعد کبھی بھی آپ کی ازواج سے، آپ کی پاک باز بیویوں سے نکاح نہ کرو، الا خطأ، وما كان لمؤمن الا خطأ ان يقتل مؤمنا الا خطأ، تو مومن کا یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطأ، یہ جو ہے حال ہونے، مفعول لہو ہونے یا مفعول مطلق ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے۔ تینوں تعویلوں کی بنا پر معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی حال میں قتل نہ کرے مگر خطا کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ کہ کسی مقصد کے لیے بھی نہیں مگر خطا کی وجہ سے، اور کوئی قتل نہ کرے مگر قتل خطا، یہ بھی مراد ہے۔ یہ استثناء مفرغ ہے، یعنی اس میں جو ہے کلام منفی ہوتا ہے اور مستثنی منہ جو ہے محذوف ہوتا ہے، اور مستثنی کو محل کے مطابق اعراب دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ لمؤمن سے مستثنی ہو، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس صورت میں پسندیدہ اعراب جر ہے، جبکہ تمام قراء اس کو منصوب پڑھنے میں متفق ہیں، منصوب یعنی زبر کے ساتھ پڑھنے پر سبھی متفق ہیں۔ اب بتلایا جا رہا ہے جواب کے طور پر کہ جب مستثنی اور مستثنی منہ کے درمیان زیادہ فاصلہ آ جائے تو مستثنی پر نصب پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اس کی وضاحت شہید نے کی اور رضی نے اس کی موافقت کی ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مستثنی منقطع ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان یقتل، یہ جو ہے کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ قتل کرے، تو یہ قتل عمد پر دلالت کرتا ہے، جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا، جو افعال اختیاریہ کی شان ہے، اور سابقہ حکم میں قتل خطا داخل نہیں۔ پھر معنی یہ ہوگا لیکن اگر وہ خطا ان قتل کر دے، قتل خطا کرے تو اس کی جزا یہ ہوگی، اس کی سزا یہ ہوگی، مطلب یہ ہے۔ پھر بتلا رہے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو بتلا رہے ہیں کہ قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل عمد اور دوسری ہے قتل خطا۔ ہم نے قتل عمد کے ضمن میں مختلف اقوال، قصاص کا حکم، مال کا واجب ہونا اور قصاص کی کیفیت، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کتب علیکم القصاص کی تفسیر کے ضمن میں
ذکر کر دی ہے، وہاں صرف یہ بات رہ گئی تھی کہ کیا اس میں کفارہ واجب ہوگا یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ واجب ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں مروی ہے جو دوسرے ائمہ سے اوپر مذکور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس آیت سے قتل خطا میں کفارہ واجب ہوتا ہے تو قتل عمد کی صورت میں بدرجہ اولیٰ کفارہ واجب ہوگا۔ حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے جو قتل کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے غلام آزاد کر دو، اس غلام کے ہر عضو کے عوض اس کے اعضاء جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں گے۔ امام رافعی نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے، اور یہ روایت معرفت السنن والآثار امام بیہقی کی جو ہے اس میں ہے، کتاب الدیات باب کفارۃ القتل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 197 پر۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ میں صرف استوجبہ کے یعنی مستحق ہوا ہے یہ الفاظ ہے۔ انہوں نے النار بالقتل، قتل کے ساتھ آگ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ دلالت النص سے حکم لگانا ممنوع ہے کیونکہ قتل عمد گناہ کبیرہ ہے، کفارے کے ساتھ پاکیزگی ممکن نہیں۔ اگر حکم ایسے ہی ہو تو پھر قتل عمد کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی ہر کوئی قتل کرے گا۔ قتل خطا کا معاملہ مختلف الگ ہے کیونکہ یہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے نافرمانی اور مباح جائز چیزوں کے درمیان گھومنے والا ہے۔ خطاً کوئی بھی کام کیا جائے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، یعنی پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے وہ امر جو عبادت اور عقوبت کے درمیان گھومنے والا ہو اس کے ساتھ پاک ہونا ممکن ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو یمین غموس اور یمین منعقدہ میں کفارے کے واجب ہونے کے اعتبار سے موجود ہے۔ یمین غموس میں کفارہ نہیں اور یمین منعقدہ میں کفارہ ہے، یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے۔ یعنی بتلا رہے ہیں کہ قتل عمد اور یمین غموس میں کفارہ واجب نہ ہونے کی دلیل وہ روایت بھی ہے جسے ابن ابی شیبہ اور امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے دی ہو، اس نے حکم کو سنا یعنی امیر کی اطاعت کی اور اس کی امیر کے حکم کو سنا اور اس کی اطاعت کی، اس کے لیے جنت ہے۔ 5 چیزوں میں کفارہ نہیں، نمبر 1 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 2 مومن پر بہتان باندھنا، نمبر 3 میدان جنگ سے بھاگ جانا، نمبر 4 ناحق مال لینے کے لیے قسم اٹھانا، اور 5ویں کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک ترجمہ تھا جس کو یہاں پر حاشیے میں ذکر کیا گیا۔ قتل خطا کی کئی قسمیں ہیں، انہیں سے ایک شبیہ بالعمد ہے جس کو شبہ عمد بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب ایسی چیز کے ساتھ کسی انسان کو ارادتاً قتل کیا جائے جو قتل کرنے کے لیے نہ بنائی گئی ہو، یعنی بالارادہ ایسی چیز سے مارا جائے جو قتل کرنے کے لیے نہ بنائی گئی ہو تو اس کو شبہ عمد کہتے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ ایسی چیز کے ساتھ عمدن قتل کرنا جس سے وہ عموماً بچ جاتا ہے، عام طور پر بچ جاتا ہے۔ تو قتل خطا کی جو کئی قسمیں بتائی گئی ان میں ایک شبہ عمد، اور اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسی چیز سے انسان کو ارادتاً قتل کیا جائے جو قتل کے لیے بنائی نہ گئی ہو۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ایسی چیز کے ساتھ جان بوجھ کے مارنا جس سے عام طور پر آدمی بچ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمدن ایسی ضرب لگانا جس سے عموماً مضروب یعنی جسے مارا جائے وہ عام طور پر نہیں مرتا لیکن وہ اس ضرب سے مر گیا، جیسے کسی نے دوسرے فرد کو 1 یا 2 ڈنڈے مارے اور وہ مر گیا تو یہ بالاتفاق شبیہ بالعمد ہوگا، یعنی عمد کے جیسا ہوگا، جان بوجھ کر مارنے کے جیسا ہوگا۔
قتل عمد کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جس چیز سے مارا جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، ایسی دھاردار چیز سے کسی کو بالارادہ مارنا، لیکن جس سے آدمی مرتا نہیں اس سے مارا، لیکن جان بوجھ کر مارا، لیکن آدمی اس سے مرتا نہیں، مر گیا، تو یہ شبہ عمد کہلائے گا۔ اب ایسے ہی بتلا رہے جس نے کسی کو چھوٹے ڈنڈے سے مارا اور لگاتار مارتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا، تو امام شافعی کے نزدیک قتل عمد ہوگا، اور احناف کے نزدیک شبیہ بالعمد ہوگا، شبہ عمد ہوگا۔ جس نے کسی کو بڑے پتھر یا بڑی لکڑی سے مارا جس سے وہ بچتا نہ ہو، تو یہ سب کے نزدیک قتل عمد ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شبیہ بالعمد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں قصاص نہیں ہوگا، اگرچہ وہ جبل ابو قبیس بھی اٹھا کر اسے مار دے۔ قتل کی وہ صورت جو جان تلف کرنے میں قتل شبہ عمد شمار ہوتا ہے، یعنی جان ہلاک ہونے کی شکل میں شبہ عمد کے جیسا قتل شمار ہوتا ہے، تو اعضاء میں بالاجماع وہ عمد ہوگا۔ سب کے نزدیک وہ قتل یعنی جان بوجھ کر وہ قتل کہلائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ قتل خطا شبہ عمد کوڑے اور لاٹھی سے قتل کرنا، کوڑے اور لاٹھی سے قتل کرنا ہے۔ اس استدلال کی دلیل آگے آئے گی کہ صوت اور عصا یعنی کوڑے اور ڈنڈے کا لفظ چھوٹے اور بڑے دونوں کو عام ہے۔ جمہور علماء نے کہا کہ عصا کا لفظ عرف میں چھوٹے کوڑے پر ہی بولا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ خطا کی قسموں میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ ارادے میں غلطی کر جائے، وہ یہ ہے کہ شکار گمان کرتے ہوئے کسی انسان کو تیر مارے، یا یعنی یہ سمجھے کہ یہ شکار ہے حالانکہ وہ انسان تھا، تیر لگ گیا، یا کسی مسلمان کو حربی یعنی کسی مسلمان کو جو ہے حربی گمان کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے تیر مارے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فعل میں خطا کرے کہ وہ کسی ٹارگٹ کو تیر مارے اور وہ مومن کو جا لگے، مار رہا تھا کسی شکار کو ٹارگٹ کر کے شکار کر رہا تھا، یعنی نشانہ لگا رہا تھا، لیکن وہ لگ گیا کسی ایمان والے کو جا کر، تو یہ بھی قتل خطا کی ایک شکل ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو خطا کے قائم مقام ہے، جیسے کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور کسی مومن پر کروٹ بدل لے اور اسے قتل کر دے، یعنی ایک آدمی جو ہے سوئے ہوئے انسان پر کروٹ لے اور وہ اس کے کروٹ لینے سے دبوچنے سے وہ جو ہے دب جائے، مر جائے۔ پانچویں صورت قتل بالسبب ہے، جیسے کوئی آدمی غیر کی ملکیت میں گڑھا کھودتا ہے یا پتھر رکھ دیتا ہے، اب اس گڑھے میں کوئی آدمی گر کر مرا تو یہ قتل بالسبب کہلاتا ہے۔ ان تمام اقسام میں حکم ایک ہی ہے کہ بالاجماع دیت قوم پر واجب ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا قتل ہے جس میں قصاص واجب نہیں ہوتا، یعنی جان کے بدلے جان واجب نہیں ہوتی، اس لیے معصوم جان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دیت واجب ہوگی۔ نیز تمام قسموں میں جو ہے کفارہ جو ہے وہ ہر قسم کے اندر قتل کرنے والے پر واجب ہوگا، اور قاتل یعنی قتل کرنے والا مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ اس کا وارث بن رہا تھا تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ تو مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قتل بالسبب میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ حقیقت میں قتل نہیں، کیونکہ قتل جو ہے بدن میں تصرف کرنا ہے جو نہیں پایا گیا، یہ تصرف انسانی بدن کے علاوہ ایک اور چیز میں پایا گیا۔ جمہور علماء کی دلیل یہ ہے کہ شرع نے اسے قاتل کے یعنی قتل کرنے والے کے قائم مقام رکھا ہے، اس لیے دیت واجب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ومن قتل مؤمنا خطأ یہ عام ہے اور کفارے کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ فتحریر رقبۃ اس آیت کا اقتضا یعنی تقاضا یہ ہے کہ دیت قتل میں کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی واجب نہیں ہوتی۔ کفارے کا معاملہ اس سے مختلف ہے، الگ ہے، کیونکہ یہ ہر صورت میں واجب ہوتا ہے، کفارہ ہر حالت میں واجب ہوتا ہے۔ نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے کفارہ گناہ دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ قول کرنا، یہ بات کہنا کہ جب کوئی سویا ہوا انسان کسی دوسرے شخص پر کروٹ بدلے اور اسے مار ڈالے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 افراد پر کوئی باس پرس نہیں، کوئی پوچھ تاچھ ان سے نہیں، 3 لوگوں سے۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے، یعنی سویا ہوا انسان جو ہے وہ مرفوع القلم ہے، یعنی اس پر کوئی احکام وغیرہ
اس سے نافذ نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ایک آدمی کسی غیر کی ملکیت میں ظلم کرتے ہوئے گڑھا کھودے اور اس میں کوئی مومن گر کر مر جائے اور اس پر کفارہ واجب نہ ہو، یہ پسندیدہ نہیں۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول مروی ہے، ایک بات یہ کہی گئی کہ شبیہ بالعمد میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کفایہ جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جرجانی نے کہا کہ ہمارے اصحاب سے ایک روایت مروی ہے کہ شبہ عمد میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، جو جان بوجھ کر قتل کرنے کے جیسا ہو اس میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ہدایہ اخیراً جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 562۔ میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ قصاص قتل کا آلہ نہ ہونے کی وجہ سے ساقط ہوا۔ رہی معصیت تو گناہ جو ہے وہ اس وقت کامل ہو جاتا ہے جب مومن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ معصیت تو اسی وقت کامل ہو جاتی ہے جب مومن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ جب ارادہ ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ تلوار یا ایسی چیز کے ساتھ قتل کرنے سے بھی زیادہ قبیح ہے، برا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ جس آدمی پر قصاص واجب ہو جائے اسے تلوار کے ساتھ ہی قتل کرنا جائز ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان واجب کیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح کرو، جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چاہیے کہ ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کرے اور ذبیح کو آرام پہنچائے۔ جامع ترمذی ابواب الدیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ اسے امام احمد، امام مسلم اور سنن اربعہ کے اصحاب نے شداد بن اوس کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ تحریر رقبہ ترکیب کلام میں مبتدا محذوف کی خبر ہے، تقدیر کلام یوں ہوگی، اس طرح ہوگی، فجزاؤہ تحریر رقبہ، یعنی اس کی جو سزا ہے یہ غلام آزاد کرنا ہے۔ تحریر سے مراد آزاد کرنا ہے۔ حر کا معنی عمدہ شے ہے، قاموس میں ہے حر ہر شے کی بہترین چیز کو کہتے ہیں۔ نمبر یہ حوالے کے لیے آپ جو لغوی تحقیق کی گئی تو القاموس المحیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کہ کیونکہ آزاد میں کرم اور خیر ہوتا ہے۔ ہر شے کی بہترین چیز، اسے یہ نام تحریر اس لیے دیا گیا کہ آزاد کرنے میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ رقبہ سے مراد جان ہے۔ جس طرح جان کو رأس سے تعبیر کیا جاتا ہے، تحریر و رقبہ کا لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ رقبہ میں کامل ہو۔ اس لیے ام ولد کو کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی آزادی کی مستحق بن چکی ہے اور اس کی بیع جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ام ولد کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدبر کو کفارے کے طور پر آزاد کرنا جائز نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدبر کی بیع جائز نہیں، یعنی جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، جبکہ امام شافعی کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مکاتب جس نے مال نہ دیا ہو اسے کفارے کے طور پر آزاد کرنا جائز ہے، یعنی آقا اور غلام کے بیچ کچھ ایسا معاملہ لکھا پڑھی کا ہو گیا کہ اتنا مال اگر وہ غلام آقا کو لا کر دے تو غلام آزاد ہے، تو کہہ رہے جس نے ابھی تک مال نہ دیا ہو تو ایسے لکھا پڑھی والے غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنا جائز ہے، کیونکہ مکاتبہ کا معاہدہ، یہ جو مکاتب بنایا جاتا ہے اس کا معاہدہ دونوں کی رضامندی سے ختم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک ایسا مکاتب بھی آزاد کرنا جائز نہیں، جس طرح وہ مکاتب آزاد کرنا جائز نہیں جس نے کچھ مال دے دیا ہو، تو ایسے ہی جس نے نہ دیا ہو اس کو بھی آزاد کرنا جائز نہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ مجنون جس نے کچھ مال دے دیا ہو اس کو آزاد کرنا جائز نہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مجنون، نابینا، گونگا اور بہرا غلام جو کچھ بھی نہ سنتا ہو، اسی طرح جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا ایک سمت سے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں تو اسے کفارے کے طور پر آزاد کرنا جائز نہیں،
کیونکہ منفعت مطلق فوت ہو تو وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر مختلف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا کانا ہو، آنکھیں صحیح نہ کھلتی ہو، برس کوڑ کا یعنی مریض ہو یا آشوب چشم کا مریض ہو تو اس کو کفارے کے طور پر آزاد کرنا جائز ہے۔ یہ ناقص المنفعت ہے، مکمل ناکارہ نہیں۔ عنین جو ہے، عنین خصی اور مقطوع الذکر کو آزاد کرنا جائز ہے، کیونکہ غلاموں میں اس صلاحیت کا ہونا اصل غرض سے زائد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے یعنی آلہ تناسل وغیرہ اگر کٹا ہوا ہو یا خصی ہو تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ غلام چل جائے گا، آزاد کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ صلاحیت کا ہونا یہ اصل جو اس کا فائدہ ہے، اصل جو اس کا مقصد ہے غلام کا، اس سے یہ ایکسٹرا ہے، زائد ہے یہ چیزیں۔ اسی طرح وہ لونڈی وہ باندی جسے رتقہ یعنی شرمگاہ میں بڑی ہوئی ہڈی والی اگر کوئی باندی ہو اور قرنہ کی بیماری ہو، جیسے یعنی قرنہ کا معاملہ ہو یعنی بدماش ہو باندی اگر، تو اس کو آزاد کرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ خدمت لینے کی صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے۔ مسئلہ ایک اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کفارے کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ قاتل جو ہے عاقل، بالغ اور مسلمان ہوں، کیونکہ کفارہ جو ہے عبادت ہے، اس میں بھی وہ چیزیں شرط ہوں گی جو تمام عبادتوں میں شرط ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں، وہ کفارے کو اموال کی ضمانت پر قیاس کرتے ہیں، جس طرح دیت ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ یہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے، قیاس مع الفارق، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کیا جائے اور مجتہد کے نزدیک دونوں میں علت ایک جیسی نہ ہو، یعنی سبب ایک جیسا نہ ہو تو اسے قیاس مع الفارق کا نام دیتے ہیں۔ مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارے میں یہ شرط ہے کہ غلام کی آزادی اپنے اختیار سے ہو۔ اگر اس نے اپنے والد کو کفارہ ادا کرنے کے لیے خریدا تو آپ کے نزدیک کفارے کی ادائیگی نہ ہوگی، امام شافعی کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارے کی نیت کو ایسے سبب کے ساتھ ملانا جائز ہے جو آزادی کا موجب ہو، سبب ہو۔ اس لیے آپ کا قول یہ ہے کہ جب اس آدمی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدتے وقت کفارے کی نیت کی تو یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح جب اسے قریبی رشتہ دار ہبہ کیا جا رہا تھا، اس کے لیے وصیت کی جا رہی تھی تو اس نے کفارے کی نیت کر لی تو یہ بھی جائز ہوگا۔ اگر قاتل جو ہے باپ یا بیٹے کا وارث بنا اور وارث بنتے وقت اس نے کفارے کی نیت کر لی تو تمام ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کفارہ قتل میں مومن غلام کو آزاد کرنا شرط ہے۔ وہ اس نص یعنی اس دلیل سے استدلال کرتے ہیں جبکہ قسم اور زہار اور روزے کے کفارے میں شرط نہیں، یعنی مومن غلام آزاد کرنا شرط نہیں وہاں پر، لیکن اس میں یہ کافی ہے کہ اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگایا گیا ہو۔ مثلا اگر اسے چھوٹی عمر میں آزاد کیا گیا اور اس کے والدین میں سے ایک مسلمان تھے، اسے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان تھا تو یہ جائز ہوگا، انہیں ایسا غلام آزاد کرنا جائز ہوگا۔ ابن منذر، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مومن سے مراد وہ غلام ہے جو ایمان کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، روزہ رکھے اور نماز پڑھتا ہو، اور قرآن حکیم میں جہاں غلام کی صفت مومنہ نہیں ہے، رقبۃ مومنہ جو آیا ہے تو مومنہ نہیں ہے تو اس سے مراد نو مولود اور اس سے بڑا ہے۔ آپ اس کو الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 پر تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ عبدالرزاق نے قتادہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابی بن کعب کی روایت میں یہ بھی ہے، اس میں بچہ جو ہے جائز نہیں، اس میں بچہ جائز نہیں۔ تو مسلمان غلام آزاد کرنا ہے اور اس میں جو ہے آزاد کرنے میں بچہ جائز نہیں۔ پھر بتلا رہے ہیں کہ اور خون بہا ودیۃ مسلمۃ،
تو اس کا عطف جو ہے ودیتن کا عطف جو ہے تحریر رقبتن پر ہے، یعنی اس کی جزا دیت ہے، اس کا بدلہ دیت ہے۔ قاموس میں ہے دیت جو ہے دال کے کسرے کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، یہ مقتول کا حق ہے۔ القاموس المحیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 758 سے یہ حوالہ نوٹ کیا گیا۔ یہ مقدار اور جس پر واجب ہے اس کے بارے میں مجمل ہے، یعنی تفصیل نہیں ہے، اجمال ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیت جو ہے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، دیت جو ہے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، یعنی قبیلہ پر، برادری یا جو جماعت اس کی حمایت کرے اس پر واجب ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاتل بھی برادری میں شامل ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاتل پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، عاقلہ پر یعنی اس کے جو بھی برادری کے لوگ ہیں ان پر دیت کا واجب ہونا اگرچہ کتاب اللہ سے ظاہر میں مستنبط نہیں، یعنی کوئی اس سے دلیل حاصل نہیں کی گئی، لیکن سنت مشہورہ اور اجماع سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حذیل کی 2 عورتیں لڑ پڑی، قبیلہ حذیل کی 2 عورتیں آپس میں لڑی، ایک نے دوسری کو پتھر مارا اور عورت اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو مار ڈالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کی دیت، یعنی جو پیٹ میں بچہ تھا اس کی دیت، یعنی خون بہا، اس کے خون کا جو تاوان تھا، تو غلام یا لونڈی یعنی غلام یا باندی اور عورت کی دیت قبیلے پر لازم کی۔ عورت کی دیت قبیلے پر لازم کی۔ معرفت السنن والآثار کتاب الدیات باب دیت الجنین جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 165 پر اس کو ذکر کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں یوں بھی آیا ہے، اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ عورت یعنی جو عورت قتل کی گئی اس کی دیت قاتلہ کے قبیلے اور رحم میں موجود بچے کی دیت ایک غلام مقرر کی۔ اخبار احاد اجماع کی مدد سے حکم میں نص سے کتاب جیسی قوی ہو جاتی ہے۔ امام بیہقی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ ہم نے اہل علم میں یہ عام پایا ہے کہ جب کوئی آزاد مسلمان کسی دوسرے آزاد کو غلطی سے قتل کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قاتل کے قبیلے پر 100 اونٹ لازم ہوں گے۔ ان میں یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ دیت 3 سال میں مکمل کرنا ہوگی اور ہر سال میں تیسرا حصہ ہوگی۔ یہ بھی کتاب الدیات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 پر ہے۔ بیہقی ابن لہیعہ کے واسطے سے یحییٰ ابن سعید سے اور انہوں نے سعید ابن مسیب سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دیت 3 سال میں مکمل ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بیان کیا گیا ہے وہ اجماع کا فائدہ دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع اور ابن منذر نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق اور بیہقی نے امام شعبی کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ یہ منقطع ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل دیت 3 سال، نصف دیت 2 سال، پوری دیت جو ہے 3 سال اور آدھی دیت 2 سال اور نصف سے کم، آدھے سے کم جو ہے 1 سال میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو ہے یہ بھی معرفت السنن والآثار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پر موجود ہے۔ امام بیہقی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید بن حبیب کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے اور اس میں ابن لہیعہ ہے۔ ایک اور مسئلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ ارادے کے ساتھ قتل کرنے کی صورت میں صلح یا بعض وارداتوں کے معاف کرنے کی صورت میں جو مال لازم ہوتا ہے وہ قبیلے پر واجب نہیں ہوتا بلکہ وہ قاتل کے مال میں واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح قتل کے اقرار کی صورت میں جو مال لازم ہوتا ہے وہ بھی عاقلہ پر یعنی برادری قبیلے پر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح غلام کے قتل کی صورت میں بھی عاقلہ پر دیت واجب نہیں ہوتی، خواہ غلام قاتل ہو یا مقتول ہو، سب مال قتل کرنے والے کے اپنے مال میں لازم ہوگا۔ دارقطنی اور طبرانی شامیین کی مسند میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معترف پر لازم ہونے والی دیت میں سے کچھ بھی عاقلہ پر لازم نہ کرو، جرم کا اعتراف کرنے والے پر
لازم جو دیت ہو رہی ہے تو اس میں سے کچھ بھی جو ہے عاقلہ پر یعنی قبیلے والوں پر لازم نہ کرو۔ اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، اور یہ سنن دارقطنی کتاب الحدود والدیات میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 پر۔ اس سند میں محمد بن سعید کذاب ہے اور حارث بن نبہان منکر الحدیث ہے۔ دارقطنی اور بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت نقل کی ہے، غلام جو ہے ارادتاً صلح اور اعتراف کی صورت میں عاقلہ پر دیت لازم ہوگی، عاقلہ پر دیت لازم نہیں ہوگی، معذرت کے ساتھ پھر سے سن لیں، صلح اور اعتراف کی صورت میں عاقلہ پر دیت لازم نہ ہوگی۔ سنن کبریٰ کتاب الدیات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 104۔ یہ روایت منقطع ہے، اس کی سند میں عبد الملک بن حسین ہے جو ضعیف ہے۔ محفوظ حدیث عامر شعبی سے مروی ہے۔ امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عاقلہ جو ہے قتل عمد اور صلح اور اقرار اور غلام کے قتل کرنے کی صورت میں دیت کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ برادری جو ہے قتل عمد اور صلح اور اقرار اور غلام کے قتل کرنے کی صورت میں دیت کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ موطا میں امام، اور یہ حوالے کے لیے آپ معرفت السنن والآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 پر دیکھ سکتے ہیں۔ موطا میں امام زہری سے مروی ہے کہ طریقہ یہی چلتا آ رہا ہے کہ عاقلہ اس میں سے کسی چیز کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ اس کو آپ موطا امام مالک کتاب العقول صفحہ نمبر 675 پر دیکھ سکتے ہیں۔ بیہقی نے ابو الزناد سے، انہوں نے مدینہ طیبہ کے فقہا سے یہی روایت کی۔ مسئلہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عاقلہ سے مراد قبیلہ اور والد کی طرف سے نسبی رشتہ دار ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محکمہ والے یعنی اہل دیوان جن کو کہتے ہیں، اگر وہ ملازم نہ ہو تو پھر قبیلہ قریبی جو قریب کا قبیلہ ہے پہلے یعنی وہ ذمہ دار ہوں گے، پھر بعد والے ملائے جائیں گے۔ آزاد شدہ غلام کی عاقلہ آزاد کرنے والے کی عاقلہ ہوگی۔ آزاد شدہ غلام کی عاقلہ یعنی برادری، جس غلام کو آزاد کر دیا گیا اس کی برادری آزاد کرنے والے کی برادری کہلائے گی۔ جن کا آپس میں معاہدہ ہو کہ جان اور مال ایک جیسا ہے تو اس کی عاقلہ معاہد اور اس کی عاقلہ ہوگی، یعنی عہد و پیمان کرنے والی ہوگی، اور عاقلہ یعنی کہلائے گی، قوم کہلائے گی، برادری کہلائے گی۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک سال میں ایک آدمی پر 4 درہم سے زیادہ لازم نہیں کیے جائیں گے۔ آپ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ 3 سالوں میں سے 3 سال کے اندر سے 4 سے زائد اور اہم لازم نہیں کیے جائیں گے۔ مسئلہ، جس قاتل کی قتل کرنے والے کی عاقلہ نہ ہو، برادری نہ ہو، تو مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ دیت کی مقدار میں فصل، یہ فصل دیت کی مقدار کے بارے میں لا رہے ہیں۔ پہلے مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ شبیہ عمد یعنی جو شبہ عمد جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں مقتول کی دیت مغلظہ ہوگی۔ قتل عمد کی صورت میں اگر کسی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے، ختم ہو جائے، جان کے بدلے جان کا معاملہ، تو یہی دیت مغلظہ واجب ہوگی۔ شبہ عمد میں قاتل کو قتل نہ کیا جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شیطان نے لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کر دیا، فتنہ اور اسلحے کے بغیر اندھا دھن پتھر برسائے گئے۔ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں موطا امام یہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ امام احمد نے عمر بن شعیب کی حدیث روایت کی ہے، وہ اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قتل خطا کی دوسری صورتوں میں دیت مخففہ ہے، ہلکی دیت ہے۔ دیت مغلظہ صرف اس اونٹوں میں متحقق ہوتی ہے، اسی میں ثابت ہوتی ہے۔ یہ امر توقیفی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ احناف میں سے شیخین کے نزدیک دیت مغلظہ اس طرح ہے کہ 100 اونٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 25 بنت مخاض یعنی جو 1 سال کا ہو،
25 بنت لبون یعنی جو 2 سال کا ہو چکا ہو، اور پھر اس کے بعد 25 حقہ یعنی جو 3 سال کا ہو چکا ہو، اور اس کے بعد 25 بنت لبون، بنت مخاض یعنی جو 1 سال کا ہو چکا ہو، بنت لبون یعنی جو 2 سال کا ہو چکا ہو، اور جو ہے حقہ یعنی جو 3 سال کا ہو چکا ہو، اور جزعہ یعنی جو 4 سال کا ہو چکا ہو۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ تو 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقہ اور 25 جزعہ ہوں گے شیخین کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح سے ترتیب بنے گی۔ تو یعنی 25 1 سال کے، 25 2 سال کے، اور 25 3 سال کے، اور 25 اونٹ 4 سال کے، اس طرح سے ان کی ترتیب بنے گی۔ جبکہ امام محمد اور امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک 30 جزعہ یعنی جو 3 سال کے ہوں، معذرت کے ساتھ جزعہ کہتے ہیں جو 4 یعنی جو 4 سال کا ہو، تو 30 جزعہ، 30 حقہ اور 40 سنیہ ہوگے، یعنی 30 جو ہے 4 سال کے اور 3 سال کے ہوں گے، اور اس کے بعد 40 اونٹ جو ہے سنیہ ہوں گے، یعنی جو 5 سال کے ہوں۔ تو اس طرح سے ان میں بھی 100 اونٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ترتیب اس طرح ہے، سارے کے سارے 40 اپنے پیٹوں میں بچے بھی رکھتے ہوں، یعنی پورے 4 سال کے یعنی جو 5 سال کے ہو ایسے ہونا چاہیے کہ ان کے پیٹ میں بھی بچے ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم نواؤں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے استدلال کیا، دلیل حاصل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار قتل شبہ عمد میں جو درے اور عصا کے ساتھ قتل کیا جائے، کوڑے اور ڈنڈے مار کر، تو اس میں جو ہے دیت 100 اونٹ ہے، ان میں سے 40 ایسے ہوں جن کے رحموں میں بچے بھی ہوں۔ حوالے کے لیے آپ سنن نسائی باب حکم دیت شبہ العمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 پر دیکھ لیجئے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب کی حدیث سے روایت کیا، وہ اپنے والد سے، وہ اس کے دادا یعنی شعیب کے دادا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کیا، اسے مقتول کے اولیاء کے سپرد کر دیا جائے گا، حوالے کر دیا جائے گا، اگر چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں۔ 30 حقہ، 30 جزعہ یعنی 3 سال کے اور 4 سال کے، 30 حقہ اور 30 جزعہ اور 40 دندے جو حاملہ ہوں وہ واجب ہوں گے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خبردار دیت غلیظہ میں، مغلظہ بھی کہتے ہیں، اس میں جو ہے 100 اونٹ ہیں، 40 دندے جو حاملہ ہوں، اور اوپر جو ہے جو روایت پیش کی گئی اس میں جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی جو روایت پیش کی 30 یعنی 100 اونٹ ہیں، جس میں سے جو ہے 40 دندے جو حاملہ ہوں۔ یہ روایت دارقطنی، سنن دارقطنی کتاب الحدود والدیات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173 پر موجود ہے۔ اسے دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کے قتل کی صورت میں 100 اونٹ ہیں۔ مساوی السنہ کتاب القصاص جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔ اونٹنی جب حاملہ سمجھی جائے تو یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ معلوم بھی ہو جائے تو حمل بھی من وجہن حیوان ہے، ایک اعتبار سے جاندار ہے، اور وہ عنقریب الگ ہو کر باہر آنے والا ہے۔ گابھن اونٹنیاں لازم کرنے میں شرعی حکم سے زیادتی لازم آئے گی، جو صرف 100 اونٹ ہے، اور اگر گابھن اونٹنی لازم کر دیں تو اس میں جو ہے
100 سے زائد وہ عدد ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی ایک جان ہے جو پیٹ میں ہے۔ یہ نص کے مقابلے میں استدلال ہے، جو واقعی قطعی دلیل ہے اس کے مقابل میں استدلال کر رہے ہیں۔ تاہم ساتھ لیکن یہ ظاہر ہے، یہ ہے کہ فی بطنہا ولدہا، کہ یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس سے مراد ان کا بچے کے اہل ہونا ہے، یعنی بچہ جننے کے قابل ہونا ہے، بچہ پیدا کرنے کے قابل ہونا ہے۔ واللہ عالم، اللہ رب العالمین خوب بہتر جاننے والا ہے۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 92 ہم نے تلاوت کی، اس کا آدھا حصہ تھا، آدھا حصہ اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔